السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل انٹرنیٹ پہ تو بہت ہی دردناک خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو ڈیلیوری بوائے رئیس کی ہے، جس کو منصوبہ بندی کر کے دھوکے سے اس کو پہلے قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ابھی شاید وہ صحیح طرح مرا بھی نہیں تھا کہ اس کو جلا دیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ کس قدر دردناک اور وحشیانہ چیز ہے، لیکن لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ یہ جائز تھا۔ کس طرح جائز تھا؟ جب ملک میں قانون موجود ہے تو یہ خود اپنے ہاتھ میں قانون کیسے لے سکتا تھا؟ بہرحال اس کے باوجود جو لوگ اس سے ہمدردی کر رہے ہیں، جس نے اس کو مارا ہے فرحان سے، وہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ یہ شخص کسی بھی طرح کی نرمی اور رحم دلی کا مستحق نہیں ہے۔ بے شک اس کے بال بچے ہیں، سب کچھ ہے، آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا جس کو اس نے جانور سمجھ کے جلا دیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی خبر ہے کہ ایک نوجوان سے غلطی سے قتل ہو گیا، اور وہ اس پہ اتنا پچھتایا کہ رو رو کے نڈھال ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس کو جیل ہوگی، سال بھر وہ جیل میں رہا۔ اس دوران اس کے والدین نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے قبیلے نے اس لڑکے کے جو قتل ہو گیا تو اس کے والدین سے کیا منت نہیں کی، لیکن نہیں بچا سکے۔ حکومت بھی چاہتی تھی کہ یہ بچ جائے، لیکن کیونکہ والدین کا حق ہوتا ہے، لواحقین کا حق ہوتا ہے، تو انہوں نے معاف نہیں کیا اور اس کو سزا دے دی گئی۔ یہ بھی انتہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ سے ہی سیکھیں کہ ان سے غلطی سے قتل ہوا تھا تو اللہ نے بھی معاف کر دیا تھا۔ تو یہ سخت دلیاں دونوں طرف نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ پورے ملک نے ان کے اس لڑکے کے لیے دعا کی جو محمد مرسل جس کا نام تھا، چھوٹی عمر کا تھا، غلطی سے ہوا تھا، بے شک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے لیے وہ اس کے رشتہ دار، اس کا قبیلہ گھٹنوں کے بل، پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھ دی، انہوں نے ہتھیار سامنے رکھ دیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، مطیع ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، جو آپ پیسہ مانگیں گے ہم دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو کس طرح ترس نہیں آیا، اور پھر بڑی دردناک لوگوں نے دیکھا کہ ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ خیال یہ آتا ہے کہ انسان اتنا سخت دل کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو انسان اتنا سخت دل نہیں ہوتا۔ یہ اس قدر لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ منظر ہے کہ جو دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غصہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ حرام ہے۔ اندازہ ہو گیا نا کہ غصے سے انسان نہیں رہتا، وحشی ہو جاتا ہے، اس لیے غصے سے بچیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ غصہ آئے تو پانی پئیں، بیٹھ جائیں، غصے کو قابو میں کریں۔ اگر غصہ آپ پہ آپ نے قابو نہ کیا تو غصہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو کھا جائے گا۔ بس یہی کہنا تھا کہ خدا کے لیے اللہ اور رسول کے فرامین اور اس کی سنت کو یاد رکھیں، تب اتنے بڑے بڑے سانحے کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ عزیز بہن بھائیوں، جب میں وائس اوور کرتی ہوں تو پھر بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا باقی رہ گیا ہے، تو میں نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، لیکن یہ دیکھیں ابھی تک وہ منظر چل رہے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں دیکھنے میں۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے منظروں سے بچائے۔ اسے بچا جا سکتا ہے، اس سب سے بچا جا سکتا ہے، بس اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔